نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 لوگوں کو قربانی معاف ہے، اگر یہ قربانی نہیں کرتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ہی دنوں کے بعد عید الاضحیٰ ہے، یعنی کہ بقرعید کا تہوار آنے والا ہے، جس تہوار میں ہم قربانی کرتے ہیں اور اس قربانی سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد تازہ کرتے ہیں۔ اس دن اللہ پاک نے اپنے پیارے جلیل القدیر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک بہت بڑی آزمائش ڈالی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہوئے تھے۔ اسی دن کے بعد ہر مسلمان ان کی سنت کو پورا کرتے ہوئے قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کرنا اللہ پاک کو بہت پسند ہے اور قربانی کرنے کا ثواب یہ ہے کہ جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے شخص کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا اور کچی نیت سے قربانی کرنے والے کی قربانی کیے گئے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرمائیں گے۔ بقرہ عید الاضحیٰ کے مبارک مہینے میں منائی جاتی ہے اور یہ مہینہ اللہ کو عام مہینوں سے زیادہ محبوب ہے، اور بقرہ عید اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو منائی جاتی ہے جس دن قربانی کی جاتی ہے، اور یہ دن اللہ کو عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ افضل اور بہت زیادہ پسند ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو اللہ پاک نے ہم مسلمانوں پر واجب کیا ہے، اس لیے ہر سال بقرہ عید کے موقع پر ہر مسلمان قربانی کرتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں 5 ایسے لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 5 لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کو قربانی معاف ہے، اور اگر یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، یعنی کہ جن کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے، اس کے بارے میں بھی بتانے والے ہیں جن پر قربانی واجب ہے، تو گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے آج کی ویڈیو سب مسلمانوں کے لیے ہے، بہت ہی خاص۔ ناظرین، بقرہ عید کا تہوار ذوالحج کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو منایا جاتا ہے۔ اسلام میں عید الفطر کے بعد دوسرا سب سے بڑا یہ تہوار ہے۔ اس کو سنت ابراہیمی یا عید قربان کے دن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا ہر اس مسلمان عورت پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، یعنی ایسے لوگوں پر بقرہ عید کے دن قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں پر قربانی واجب ہے وہ قربانی نہیں کرتے تو ایسے لوگ سخت گناہ گار ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قربانی کرنے کی حیثیت رکھتا ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ یعنی کہ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ناراضگی ظاہر کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کے پیارے نبی یہ بھی ارشاد فرمایا، ان لوگوں کے علاوہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ اب چاہے یہ 5 لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں، ان پر قربانی کرنا معاف ہے۔ یہ 5 لوگ بقرہ عید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جو شخص سفر میں ہو۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا شخص وہ ہے جو سفر میں ہو، یعنی جو شخص اپنے گھر سے یا اپنے وطن سے 92.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، پھر چاہے ایسے لوگ کتنے بھی مالدار کیوں نہ ہوں۔ لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے کم رکنا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، لیکن اگر اسے وہاں پر 15 دن سے زیادہ رکنا ہے تو پھر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس لیے اس کو چاہیے یا تو وہ وہاں پر اپنے نام سے قربانی دے یا اپنے گھر پر اطلاع دے کر اس کے گھر کا کوئی شخص بھی اس کے نام کی قربانی دے۔ نمبر 2، کافر پر اللہ کے پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی نہیں کرنا اس مسلمان عورت پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے۔ نمبر 3، بچے اور مجنون پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بقرہ عید پر قربانی کرنا بچوں اور مجنون پر واجب نہیں۔ مجنون سے یہ مراد ایسا شخص جو اپنا ہوش آواز کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنون کہتے ہیں۔ اب بقرہ عید پر بچوں کو اور پاگلوں کی قربانی کرنا معاف ہے۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ بقرہ عید پر قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں یا کسی کی غلامی کر رہے ہیں تو ایسے پر بھی بقرہ عید پر قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس میں 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنے سونے یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کا مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں، قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال بقرہ عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہ گار ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ کو قربانی کے دن قرب کرنا بے حد ہی پسند ہے اور محبوب ہے۔ بقرہ عید کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہی ہے جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں، قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ یعنی کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرہ عید یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ اپنی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو آگاہ کر دیں، ہر مسلمان یہ دیکھ لیں کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہیں ان کو اپنانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ قربانی کے جانوروں پر کسی بھی سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ اس سے قربانی کے جانوروں کی بے حرمتی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں، اس لیے دل میں بس یہی ارادہ رکھیں کہ ہم قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، نہ کہ دکھانے کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، ہماری قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔